فوج کا کردار ضروری ہے، فوج کے کردار کے بغیر یہ نہیں چل سکتی حکومت، اصل طاقت ادھر ہے، لیکن ان کو جب تک کردار میں قانونی طور پہ آئینی طور پہ آپ شامل نہیں کریں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ مجھے الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ سوائے زیادہ صاحب کے کہ جو پورٹ فولیو تم چاہو لے لو، تو میں کوئی پیسے والے کے پیچھے تو بھاگنا نہیں تھا۔ میری پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں مجھے پاکستان کا نمائندے کے حیثیت سے بھجوا دیا، پیپلز پارٹی کا مجھے ضلع کا صدر بنا دیا۔ جب الیکشن ہوئے 77 کے، جتنی بھی سیٹیں تھیں کلین سویپ کر گئے، اور کہیں سے یہ اعتراض نہ اٹھا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کہ میں پیپل پارٹی میں بڑا ایکٹیو تھا، 2 دفعہ میں جیل بھی جا چکا۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ہم اس وقت بھی جیل میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کتنے مخدوش ہو چکے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ دنوں مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ خدا کی قسم ایسے بدتر اور برے حالات کبھی پہلے نہ سنے نہ دیکھے تھے، ایسی افتاد پاکستان پر پڑے گی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اتنے حالات بگڑ چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں نسیم احمد آہیر صاحب سے بات کی تھی، تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے حالات مزید بدتر ہوں گے اور اتنے بدتر ہو جائیں گے تو ان میں سے کوئی پھر راستہ نکلے گا۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے۔ نسیم احمد آہیر صاحب جنرل ضیاء الحق کے دستے راست رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پاورفل وزیر تھے، ایک نہیں بلکہ 5 وزارتیں ان کے پاس تھیں۔ جہاندیدہ سیاستدان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، آخر کار اس کا حل کیا ہوگا، بہتری کیسے آئے گی۔ جناب نسیم احمد آہیر صاحب۔ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ وی آر رائٹ آن دا برنک جی آف اے بگ ڈیزاسٹر۔ اچھا جی۔ اور اس کی صورتحال قابو میں آتے سیاستدانوں سے تو آتی نہیں ہے۔ اچھا جی۔ اس ملک کے جو عوام ہیں وہ ہر ایک چیز سے تنگ آ چکے ہیں جی۔ اب اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے کچھ جمع تفریق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا وہی ہونا ہے جو ہونا ہے۔ اچھا جی۔ یہ اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ جی۔ بہرحال آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ باخبر بھی ہیں اور سیاسی سینس بھی رکھتے ہیں، ملک سے درد بھی رکھتے ہیں، تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس بات پہ سخت پریشان ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جی، وہ ملک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بصیرت کے مطابق تو ہم ابھی بچے ہیں آپ کی بصیرت کے سامنے، جو کچھ آپ نے دیکھا جو کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا پاکستان میں؟ کاش کہ میں بتا سکتا، میری سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے۔ دیکھیں جی، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ اے بگ ڈیزاسٹر۔ جی۔ تباہی کی طرف ہم بڑے تیزی سے جا رہے ہیں۔ اچھا جی۔ اور اس کو ریسکیو کرنے والا فی الحال سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی۔ بعض اوقات ملک صاحب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ شر سے خیر نکل آتی ہے، ڈیزاسٹر سے کوئی بہتری نکلے گی۔ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی ایک بات جس پہ میں اللہ سے توقع کرتا ہوں اور عوام کی جو وزڈم ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں جی، کہ اس ملک کے عوام جو ہیں بنیادی طور پر پاکستان کے حامی ہیں، جی، بڑے اسٹرانگ حامی ہیں۔ ہاں جی۔ اور وہ اس کو اس حد سے جانے سے پہلے ہی بچا لیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو انتخابات سے کوئی مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن تو دور کی بات ہے۔ اچھا جی۔ الیکشن یہ کیا کہتے ہیں، یہ گل آپ کے ہی تو کھلائے ہوئے ہیں۔ جی، یہ تو الیکشن والوں کے ہی سارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے نا جی۔ اچھا جی، تو الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے پھر؟ الیکشنز نہیں ہوں گے، آئی کین ٹیل یو دس۔ نہیں، کب تک نہیں ہوں گے؟ جی، جب تک اس کی پوری طرح صفائی نہیں ہو جاتی۔ اچھا، آپ بڑے حامی رہے ہیں زبردست قومی حکومت کے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی امکان نظر آ رہا ہے قومی حکومت کا؟ جی، قومی حکومت کے دیکھیے جی، میں تو اندر نہیں بیٹھا ہوا، نہ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا کانٹیکٹ ہے جی، لیکن جو کامن سینس کہتی ہے، میری پولیٹیکل سینس کہتی ہے جی، کہ یہ سسٹم زیادہ ہاتھ نہیں چل سکتا۔ اچھا اب جی، تو آپ کے
ٹی وی پہ بھی شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا. اچھا جی. دیٹ کلیئرلی مینس کہ ایک نئی بگننگ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اچھا جی. تو ملک صاحب 2 مہینے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ سیاسی حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن اب آپ ماشاءاللہ سیاست کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. تو کیا صورتحال مزید بگڑ گئی ہے یا بہت بہتر ہو گئی ہے کہ آپ نے سیاسی حوالے سے بات چیت کرنا شروع کر دی؟ اگر میں آپ کو ایک ویڈیو سنا سکوں جو صبح مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے کہ تو قوم کی تباہی کا حساب دیجیے. اچھا جی. کون کہہ رہے ہیں؟ عوام کہہ رہے ہیں. اچھا جی. اور جب یہ بات عوام تک پہنچ گئی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو ملک صاحب عوام کی ہمارے نظام میں کتنی وقت ہوتی ہے؟ عوام کی تو طاقت انہیں کی ہوتی ہے. اچھا. اب عمران خان کی ساری جو ہے لوگوں کو جو اس نے ابھار کے ایک طرف کھڑا کر دیا ہے، اس کے علاوہ اس کی طاقت کدھر ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. وہی اس قوم کو اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا. اچھا جی. اپنی ذات کی مفادت. جی ٹھیک. اس کے پیچھے کچھ اور طاقت تھی جو اس سے یہ کام لے رہی تھی. جی. تو پھر اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ دیکھیں گے. میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی عوام جو ہے جی جہاں کراچی سے لے کے آپ کہیں تک چلے جائیں بالکل پاکستانی ہے. اچھا جی. اور انشاءاللہ یہ ابھریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. جی. ایک ٹرمائل ضرور ہوگا. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. جیسے ایران میں ہوا تھا، کتنا شدید ہوا تھا. اچھا. خمینی کے وقت جی جب کیا بھاگے تھے. جی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جو اس کا نتیجہ نکلا، آج ایران ایک طاقت کی حیثیت سے ابھر چکا ہے اور اس کی مطلب خوشنودی کے لیے بہت سارے ممالک اس کے ساتھ مل چکے ہیں. اچھا. اور جی نتیجہ تو ایران میں آپ کے مطابق اچھا نکلا، لیکن نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کوئی تباہی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس تباہی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ نتیجہ وہ نکلا ہے لیکن تباہی سے بچ کے نکلے. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس صورتحال میں تباہی سے بچنا فائدہ مند بھی نہیں ہے. اچھا جی. یہی راستہ ہے اچھا اس کو ٹھیک کرنے کا. چلے اللہ خیر. بالکل ایک مکمل ریولیوشن چاہیے. اچھا جی. یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات اب قومی حکیمت سے نکل چکی ہے. اچھا جی. یہ اب حالات اس کے فیصلہ کریں گے. جی ٹھیک. اس میں کسی کے پاس کی بات رہی نہیں کہ وہ یعنی حالات کا رخ ایک طرف موڑ لے. جی. مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے انارکی میں سے کیا نکل سکتا ہے. الٹیمیٹلی پھر ہوگا تو وہی جو ہونا ہے. جی جی. اور آپ نے وہ بھی بتایا تھا کہ کیا ہونا ہے. آپ نے کہ وہ سکھوں کی یا ہندوؤں کی مثال دی تھی اپنے خوشاب والی، وہی ہوگا پھر انشاءاللہ وہی ہوگا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جی جی. اور وہ ہاتھ سے نکل جائے تو صورتحال کسی قابو میں نہیں رہتی. ہاں جی. بس یہ صورتحال اسی طرح بھی میرے سامنے چل رہی ہے. وہ امریکہ میں متحد آ گیا ہے کی جو کہتے ہیں جون تک اس کا پٹا بھی بیٹھ جائے گا. اچھا. امریکہ کا بھی. اچھا جی. ڈیفالٹ میں اچھا جی. تو وقت چلتے تو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی خطرے کو ٹال سکتے ہیں. ہاں جی. جب خطرہ آپ کے گھر داخل ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ ملک صاحب، ہم تو آپ جیسے جہاں دیدہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا مشورہ دیں، کوئی ایسی بات کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں کہ ہم ایسے اس ڈیزاسٹر سے بچ جائیں. دیکھیے جی، بات سیدھی ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس قابل اب نہیں رہا. اس کی وجہ یہ کہ مجھے تو جب میں عروج پہ تھا اور آپ کو بھی علم ہے کہ مجھے کیا کچھ آفر ہوا اور میں نے ملک کا سوچا، قوم کا سوچا. جی. آپ کو یاد ہے نا کہ الحق صاحب کو میں نے جب وزارت عظمیٰ آفر ہو رہی تو کیا کہا تھا کہ آپ سندھ اور ایک درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا ہو جائے گی کہ نقصان ہوگا. ہاں جی. ہاں جی. آپ کسی اور کو لے لیں. جی جی. بات یہ اور اس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ پھر اور کس نے کوشش کی اور وہ بھی ایسی رہی. بات یہ تھی کہ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اچھا جی. اگر ہوگا تو اس کا اندر نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلے گا. اچھا. اب اتنی
ڈیپولرائزیشن ہو چکی ہے ملک کے اندر جی اور کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا, کوئی انسٹیٹیوشن نظر نہیں جا رہا جو اس کو اکٹھا کر سکے اور گند کرے. اچھا جی. اچھا یہ مسئلہ بنا کھڑا ہے جی. یہ دیکھیں کہ آپ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رہے, ان کے آپ دست راست رہے, انہوں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا تھا, تو آج ایسی کوئی شخصیت آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ اس طرح کا وہ bring ضیاء الحق and I'll find you help. ضیاء الحق کہاں سے لاؤں؟ اچھا جی. یہ باتیں آپ کو تو یاد ہے, میں نے تو کب سے پیٹنا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ بات نکل جائے گی, کب سے کہہ رہا ہوں. جی جی. اور اسی طرف جا رہی ہے بات. اس میں افغانستان کا بھی ذکر تھا جی. تو خون خرابے کا بھی ذکر تھا. افغانستان کا تھا نا کہ یہ مطلب کسی کا قابو نہیں آئے گا جو بنیاد تھی. جی. ملک صاحب, سیاستدان ناکام ہو جائیں تو پھر لوگ اداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ ضیاء الحق جیسا کہاں سے لاؤں, تو پھر ہم کہاں دیکھیں, کس طرف دیکھیں؟ اللہ کی طرف. مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک, آپ شاید واقف نہیں ہوں گے, میرے بڑا قریبی دوست تھے محمود آزاد خان, سینیٹر بھی تھے اور 3-4 دفعہ MNA بھی بنے. جی. تو وہ کہتے ہیں ہم کالج میں پڑھتے تھے, اسکول میں, تو ٹانگے پہ سفر کرتے تھے اس زمانے میں. اچھا جی. کہتے ہیں واپسی پہ امتحان ہمارا ہوا تو واپس جب گئے 4-5-6 جو دوست اس کے تھے, تو خان بہادر جو ان کے والد صاحب, انہوں نے کہا خدا داد کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ فلانا نور داد بھی فیل ہو گیا جی. اچھا جی. پھر انہوں نے کہا جی میر علی بھی فیل ہو گیا جی. پوتری ہے وہ تو خود والد انہوں نے کہا میرے خان بہادر وہ کو غلط بھی گل کرو. اس نے کہا جی ٹانگے تو ٹانگا فیل ہوا پھر. جی. میں ہون پہ دیکھتا کہ اتنی بری حالت پہنچ چکے 2-3 ملک جس سے امریکہ سر فہرست ہے. اچھا جی. اگر تسی if you look at it تانوں ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ اس کا اقتصادی طور پہ بٹھا بیٹھ چکا. جی. سسپیکٹڈ when reported 4 times, تو اس کا سورس ہے, لیکن ٹیکسس کی یہ ٹیکسس میں اب مار رہی ہے, فلوریڈا میں مار رہے ہیں, تو اپنی جگہ, لیکن اقتصادی صورتحال ان کی یہ ہو چکی ہے کہ ان کا بینک فیل ہو رہے ہیں اور وہ خرید رہے ہیں چونکہ ریسیشن ہو گئی ہے. اور میں نے جب دیکھی وہ کیا کہتے ہیں رپورٹ ہوتی ہے ٹیکسس کی اور شیئرز کی, تو اس میں سارے ہی ڈاؤن چلے جا گئے, جتنے بھی تھے ڈاؤن جا رہے تھے. آپ ذرا پڑھ لیجیے تو آپ کو صورتحال سمجھ جائے کہ ٹانگے کا ٹانگا فیل ہو گیا. اچھا, اللہ خیر کرے جی. لیکن وہ اس کے امریکہ کے وہ بدتر جو حالات ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, اس کا پاکستان پر بھی اثر پڑے گا کوئی؟ جی اتنا برا اثر پڑے گا کہ آپ اندازہ امریکہ کے ساتھ تو ہم بھی غرق ہوں گے. اچھا, اللہ خیر کرے جی. اقتصادی صورتحال ہماری بھی قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی, ایک ملک جس نے سنبھالا تھا اور جس نے یہ سارا کام کیا, اس کا نام ہے پوٹن, رشیا کی. اچھا جی. انہوں نے جب یہ یوکرین وار کی بڑی سوچ سمجھ کے کی تھی. اچھا. اس نے پہلی چوٹ ان کو اقتصادیات پہ لگائی جی, اور اس کا نتیجہ ان کی تیل کی قیمتیں گر گئی اور باقی بھی صورتحال خراب ہو گئی. اچھا ملک صاحب, پاکستان جی جی پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہوگی, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اچھا, پاکستان کی جو تباہی کی خدا نہ خواستہ جو ابتدا ہوئی ہے وہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے ہوئی ہے یا عمران خان کے اقتدار سے جانے سے ہوئی ہے؟ عمران خان بذات خود کس ایجنڈے پہ آیا تھا. اچھا جی. بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے.